اچھا، چار قسمیں، ایک مطلق، مقید، امر اور نہیں۔ خاص کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ چار ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے تو خاص کی اقسام، تو یہ خاص کی اقسام میں سے یہ چار آتے ہیں۔ مطلق، پہلے ہم تعریف اس کی بتا چکے تھے کہ مطلق کی تعریف کیا ہے۔ مطلق وہ ہوتی ہے جو صرف ذات پر دلالت کرے اور ذات کے ساتھ ساتھ کوئی وصف پر دلالت نہ کرے، جہاں وصف ملحوظ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور مقید وہ ہے جو ذات کے ساتھ ساتھ کسی صفر پر بھی دلالت کرے۔ میں نے اس کی عام مثالی دی تھی مطلق کی مثال، جیسے مثال کے طور پر میں کہہ دوں کہ جاءنی رجل، کہ میرے پاس آدمی آ گیا۔ اب یہاں پر رجل آدمی مطلق ہے، کون سا آدمی یہ نہیں بتایا کہ عالم ہے، غیر عالم ہے، جاہل ہے، عربی ہے، عجمی ہے، امریکی ہے، یورپین ہے، کیا ہے، مطلب یہ مقید نہیں ہے۔ اور مقید کی مثال جیسے عام الفاظ میں کہہ دوں کہ جاءنی رجل عالم، میرے پاس آ گیا ایسا آدمی جو کہ عالم ہے، تو یہ مقید کی مثال تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، امر کیا ہے اور نہیں کیا ہے، میں ویسے خلاصہ بتا دوں۔ امر عربی میں ہم کہتے ہیں قول القائل قول القائل لغیرہ افعل علی سبیل الاستعلاء، کسی کو یہ کہنا کہ تو کر، اس اعتبار سے کہ کرنے والا یعنی کروانے والا، جو حکم دینے والا ہے وہ مرتبہ میں اعلیٰ ہو اس سے جس کو حکم دیا جا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ قول القائل لغیرہ افعل علی سبیل الاستعلاء، اس کو امر کہا جاتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو امر کہا جاتا ہے۔ اچھا، امر میں یہ ہے کہ اگر مطلق امر ہو، مطلق امر کا کیا مطلب ہے کہ جہاں کوئی قرینہ نہ پائے جائے تو اس کو مطلق امر وہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آت الزکاۃ، مثال زکوٰۃ دے دو۔ اب اقیم الصلاۃ اور آت الزکاۃ، اقیم الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے کہ نماز قائم کرو۔ اب یہاں پر اس کے خلاف کوئی قرینہ نہیں پایا جاتا، تو لہٰذا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب اس کو، اچھا، اقیم الصلاۃ کا کیا مطلب ہے کہ نماز قائم کرو۔ اب یہاں پر یہ جو ہے اس کو بغیر قرینے کے یہ وجوب کے لیے ہوگا۔ جہاں پر کوئی وجوب کا کے علاوہ کوئی استحباب کا قرینہ نہ پایا جاتا ہو تو وہاں امر کس کے لیے ہوگا؟ وجوب کے لیے۔ یہ ذہن میں رکھ لو کہ مطلق کی امر وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پر کوئی قرینہ موجود ہو تو وہ الگ بات ہے، وہاں پر مستحب بھی ہوگا، مباح بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ تو پھر کیا کرو؟ شکار کرو۔ اب آپ دیکھو نا کہ جو بندہ احرام سے حلال ہوتا ہے تو اس کے لیے شکار کرنا یہ کوئی واجب تو نہیں ہے، کوئی فرض بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، ایک مباح عمل ہے، آپ کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو پھر بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ مطلق امر وجوب کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی وجوب کے علاوہ کوئی قرینہ پایا جاتا ہو تو وہاں پر سنت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مستحب کے استحباب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور مباح کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا جی، یہ تو ہو گیا امر۔ دوسری ہے خاص کی اقسام میں سے نہیں۔ نہیں کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ قول القائل لغیرہ لا تفعل علی سبیل الاستعلاء۔ اب یہاں پر لا تفعل لگا دو کہ ایک آدمی کا کسی کو یہ کہنا کہ تو یہ کام نہ کر، اس اعتبار سے کہ کروانے والا وہ مرتبے میں بڑا ہو کس سے؟ جو جس سے کروایا جاتا ہو اس سے۔ سمجھ آ رہی نا؟ مثال کے طور پر میں ادھر ایک بچے کو کہہ دوں، یا میں کسی میرا ایک نوکر ہو، مزدور ہو، جو بھی ہو، میں کو کہہ دوں کہ تو نے یہ کام نہیں کرنا۔ اب آقا کا درجہ، استاذ کا درجہ، شیخ کا درجہ، باپ کا درجہ، بڑے بھائی کا درجہ یہ اعلیٰ ہوتا ہے، تو وہ اگر ماتحت کو حکم دے کہ تو یہ نہ کرے کام تو اس کو نہیں کہا جائے گا، اگر کرنے کا حکم دیا تو اس کو امر کہا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ میں نے خلاصہ کے طور پر آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر یہ چار چیزیں ہیں۔ نمبر ایک کون سا؟ مطلق، مقید، امر اور نہیں۔ اب یہ انہوں نے یہاں تعریفات لکھی ہیں، اب اسی کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، مطلق وہ ہے جو اپنی حقیقت پر بلا کسی قید کے دلالت کرے، جیسے کتاب، رجل، مسجد اور وغیرہ۔ مثال کتاب، کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے، کوئی بھی کتاب یہاں مطلق ہے۔ رجل، آدمی، کوئی بھی آدمی مراد ہو سکتا ہے۔ مسجد، کوئی بھی مسجد وغیرہ۔ اب اگر اس کے ساتھ میں یہ لگا دو کہ کتاب النحو، نحو کی کتاب، تو یہ مقید ہو گئی۔ یا مثال کہتے ہیں رجل عربی، عربی آدمی، عرب کا رہنے والا۔ اور میں کہتا ہوں کہ مسجد فیصل،
ہاں المسجد الفیصل شاہ فیصل والی مسجد، یا مسجد حرم حرم والی مسجد، تو پھر یہ مقید ہوا. لیکن اگر کسی قید کے علاوہ ہو تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مطلق کہیں گے. ٹھیک ہے. مطلق کا حکم کیا ہے؟ سر جو پہلے مطلق اور مقید پڑھے تھے اس میں تو فرق تو نہیں ہے نا ان نہیں دونوں نہیں، میں؟ کچھ وہی فرق چیز ہے نا نہیں، یہ تو؟ کوئی فرق نہیں ہے، بالکل سیم ٹو سیم وہی چیز ہے. مطلق کا حکم کیا ہے؟ مطلق کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے اطلاق پر قائم رہتا ہے تاکہ کوئی اتنی ہی قوی دلیل اس میں کسی قید کے ملحوظ ہونے پر قائم ہو جائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب کوئی قرینہ، کوئی علامت نہ پائی جائے کہ جہاں ہم مطلق کو مقید کریں، تو اگر کوئی قرینہ علامت نہ پائی جائے تو پھر مطلق اپنے اطلاق پر کیا ہوگا؟ وہ جاری ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا، جیسے مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ رمضان کی جو روزے ہیں اگر وہ قضا ہو جائے یا کوئی کسی وجہ سے نہ رکھے تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو پھر وہ دوسری دنوں میں کیا کرے؟ وہ رکھے جائے. اب یہاں پر دیکھو، اب اس میں ایام مطلق ہے، یہاں پر یوم جو ایام جو یوم کی جمع ہے یہاں پر یہ مطلق ہے. لہذا رمضان کے بعد اتنی ہی ایام مسلسل اور غیر مسلسل دونوں طرح قضا کی جا، تسلسل ضروری نہیں ہے. اب بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی کہ ایک تو دو باتوں میں ہے، ایک تو عدم قید ہے کہ یہاں پر تسلسل کا قید نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر رمضان کے علاوہ جو کہ جہاں پر اوقات مکروہ کے علاوہ ہو وہاں پر آپ اس کی وہ پھر قضا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ مطلق ہے. اچھا جی، کتاب سر اس کی ذرا اس کو سر دوبارہ بتا دیں کس کی؟ اس طرح کے سر یہ دو باتیں آپ نے جو اس میں بتائی ہیں نا کہ رمضان کے روزے دوسرے دنوں میں پورے کرو نا، تو یہ کس طرح مطلب قید کس چیز کی نہیں ہے؟ اس میں اس کی قید نہیں ہے نا. یہاں پر ایک تو تسلسل اور غیر تسلسل والی بات بھی نہیں ہے. غیر تسلسل والی بات کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے تسلسل کے ساتھ یہ روزے رکھنے ہیں، بیچ میں ناغہ نہیں کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جی یعنی کہ آپ روزے رکھے، مثال 5 روزے ہیں، آپ 5 لگاتار رکھو یا بیچ میں ناغہ بھی کرو.